یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائیں اس میں اس کو ایک خاص شرف یعنی بزرگی حاصل ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم یعنی اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی۔ اس انسان میں فطری طور پر جو خوبیاں ہیں، جو قدرت نے رکھی ہیں، ان میں ایک احساس، وہ بھی اس کی خوبی ہے۔ اور احساسات کی دنیا میں جو چیز سب سے نمایاں اور اہم ہے وہ ہے محبت۔ یہ قرآن کریم میں لفظ آیا ہے محبت، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ ہم اس کو پروناؤنس کرنے میں کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں، میم پر پیش لگا کے محبت کہتے ہیں۔ قرآن نے بتایا یہ لفظ محبت ہے، میم پر زبر۔ حب اس کا مادہ ہے، اوریجن۔ یہ تجلی حبی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ظاہر ہونے والی پہلی تجلی، جس کو تجلی حبی کہا جاتا ہے۔ انسان کے لفظ میں بھی یہ موجود ہے، کیونکہ انسان کا لفظ جن 3 لفظوں سے بنا اس میں مانوس ہونا، یہ بھی اس میں فطری طور پر پایا جاتا ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن میرا موضوع ہے حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ یہ ایمان کی بنیاد بھی ہے، ایمان کی جان بھی ہے۔ اس حوالے سے آئیے میں سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر یہ موضوع ہے، کچھ نشستوں میں انشاءاللہ اسے آپ کے سامنے جتنا ہو سکے گا بیان کروں گا۔ سورہ توبہ، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آئیے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے باپ
تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تمہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے، تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب اتارے اور اللہ تعالی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں کتنی چیزوں کا بیان ہے؟ توجہ۔ قل، اللہ تعالی اپنی بات بھی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہمیں عطا فرماتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اللہ بولتا ہے۔ آپ فرما دیجئے، اب گنیے گا، باپ، بیٹے، بھائی، عورتیں، کنبہ یعنی خاندان، کمائی کے مال، اور تجارت، اور پسندیدہ مکان، 8 چیزیں ہیں۔ باپ، بیٹے، بھائی، عورتیں، خاندان، کمائی کے مال، تجارت جس میں نقصان کا ڈر رہتا ہے، اور پسندیدہ مکان، 8 چیزیں ہیں۔ اگر ان 8 چیزوں کو کوئی اللہ تعالی سے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارا رکھتا ہے، تو پھر اسے اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے اس آیت میں اپنی جان کا بیان نہیں ہے؟ آئیے اسی سورہ توبہ میں بیان ہے، مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، مدینہ والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں۔ بیان جاری ہے، ایک مختصر وقفہ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ آپ نے دونوں آیتیں سنی، ان دونوں آیات میں واضح ہوا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، بھائیوں سے بھی زیادہ، بیویوں عورتوں سے بھی زیادہ، خاندان والوں سے بھی زیادہ، جو مال کماتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، جو پسندیدہ مکان ہیں، ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور اس کی راہ میں جہاد زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ اب فطری بات ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے، بیویوں سے ہوتی ہے، قرابت داری، رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت کرنی بھی چاہیے۔ پھر محنت کر کے مال کماتے ہیں، وہ بھی پیارا ہوتا ہے۔ پھر تجارت کرتے ہیں کہ اچھی کمائی ہو، ہمیں نفع ملے، اس نفع میں سے ہم جائز خرچ کریں، اولاد پر، وطن پر، دوستوں پر، نیکی پر خرچ کریں۔ پھر مکان بھی بناتے ہیں پسندیدہ
کیا کچھ اس میں لگاتے ہیں، کتنی چاہت ہوتی ہے، تو یہ نہیں فرمایا کہ ان چیزوں سے محبت نہیں کرنی، یہ بیان قرآن میں نہیں ہے، یا یہ بھی نہیں کہ اپنی جان کی حفاظت نہیں کرنی یا اپنی جان سے محبت نہیں کرنی، ایسا بھی نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے نہیں ہونے چاہیے۔ جب بات آئے اللہ کی محبت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی، یا اللہ کی راہ میں جہاد کی بات آئے، تو ان سب کو قربان کرنا پڑے تو کر دیا جائے۔ یہ ہے ایمان کی وہ بنیاد جس سے آپ کے اندر ایمان کی وہ لذت آتی ہے، ایمان کی وہ کوالٹی آتی ہے جو آپ کو سچا مومن بناتی ہے اور آپ کو وہ مومن ہونے کا صحیح مزہ دیتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے کلام الہی میں سے میں نے صرف مختصراً ابھی یہ رکھا۔ اب بات یہ کی جائے کہ محبت معلوم ہے ہونی ہے اللہ تعالیٰ سے، کس کو محبت نہیں ہوگی؟ ایمان کا دعویٰ ہی غلط ہو جائے گا۔ وہ رب جس نے بنایا، پیدا کیا، نعمتیں دیں، سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود نعمت، وجود سے باہر کتنی نعمتیں، ہم اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں گن نہیں سکتے۔ خود وہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کوئی اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گننا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہماری عمریں، ہماری پہنچ، ہماری رسائی، رینج، اپروچ لمیٹڈ ہے، مختصر ہے۔ اللہ کی کائنات وسیع، اس نے کیا کیا بنایا ہے جانتے ہی نہیں، جتنی نعمتیں ہیں ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے، اور ہر نعمت کی قدر و قیمت بھی پوری طرح نہیں جان پاتے۔ تو نعمتیں ہیں تو اس سے تو پیار ہوگا۔ اور پھر یہ ساری نعمتیں ملی کس کی وجہ سے ہیں؟ وہ رب جس نے ساری کائنات کو بنایا، وہ فرماتا ہے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بناتا تو دنیا ہی نہ بناتا، اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ فرماتا، تو پتہ چلا ساری نعمتیں بہت قدر و قیمت والی ہیں، مگر یہ سب صدقہ ہیں اس نعمت عظمیٰ کا، اس سب سے بڑی نعمت کا جس کی بدولت یہ سب کچھ ہے۔ اور وہ سب سے بڑی نعمت میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان جیسی کوئی نعمت نہیں، تمام نعمتیں ان کا صدقہ، ان کی مہربانی سے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی پہچان ملی ہے، بلکہ خود رب ملا ہے تو ہمیں انہی کی بدولت ملا ہے۔ تو اب محبت اللہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کی وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں۔ خود رب تعالیٰ ان سے کتنی محبت فرماتا ہے وہ واضح ہے۔ تو یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کی محبت اور ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہے اور اللہ ہی کی محبت ہے، اس میں غیریت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے تو وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانے والا،
ان میں تمام کمال رکھنے والا، ان کو تمام عزتیں عطا فرمانے والا، ان کو شان اور مرتبہ عطا فرمانے والا رب تعالی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب چیزوں سے زیادہ پیارے ہونے چاہیے۔ چنانچہ شاہنامہ اسلام میں جناب حفیظ جالندری ترجمانی کرتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم متاع عالم ایجاد سے پیارا، برادر یہ جو آپ کے رشتے ناتے، چونکہ فارسی کی یہ ترکیب ہے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی گفتگو۔ اب اس میں اور آگے سلسلہ بڑھے گا کہ محبت کیوں کی جاتی ہے، کس سے کی جاتی ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ بیان جاری ہے۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ رفعت آپ نے پائی